السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں درجے کرم ہے، الحمدللہ۔ تفسیر قرآن کی آج ہماری 14ویں مجلس ہے، اور 14ویں مجلس کے ساتھ ہم آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے کل شروع کیے تھے اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے، کیونکہ کل جو ہے جو پہلی آیتیں ہیں اسی میں ہماری پوری تفسیر مکمل ہو گئی تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا، وہی ہمارا عنوان تھا۔ اب آج جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور واقعے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ہم کو کیا عبرت دیتا ہے، اور اسی طرح سے خواب کی تعبیر۔ آج ہم یہ 3 پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اسی طرح سے یہ پوری ایک صورت ایسی مکمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہوا ہے، یعنی دیگر انبیاء کے جو واقعات ہیں مختلف صورتوں میں آپ کو ملیں گے، لیکن یہاں پہ پورا واقعہ جو ایک ساتھ بیان ہوا ہے، اس کا ریزن کیا، اس کی وجہ کیا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہاں پہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے اللہ کے نبی سے کہا تھا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بہت بڑا شاہد تھا، کہ آپ جو ہے امی، یعنی جنہوں نے کبھی کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا تھا اسے امی کہتے ہیں، اور عمر بھر آپ مکہ میں رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دیں جن کا ذکر تورات میں نہ تھا، اس کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔ اب دیکھو، یہ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کا شان نزول لکھا ہے۔ دوسری طرف ابھی میں آپ کو جو ہے ایک اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی سناتا ہوں، اور یہ کتاب ہے، اصل میں میرے پاس میں ایک اور کتاب ہے، قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، ان کا شان نزول مستقل اسی عنوان پر ہے۔ اس کے اندر سورہ یوسف کا جو شان نزول لکھا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا، اور آپ صحابہ اکرام کے سامنے ایک زمانے تک اس کی تلاوت فرماتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی واقعہ، ایک دن صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی واقعہ بیان ہو، تو اس پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، نحن نقص علیک احسن القصص تک۔ پھر کچھ عرصے کے بعد صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کوئی حدیث بیان فرمائے تو بہت اچھا۔ پھر اس پہ آگے جو ہے یہ تمام واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہاں پہ اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے سیرت کی کتابوں کے اندر، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہر سال جو ہے میں پورے پابندی سے سیرت بیان کرتا ہوں، اور میری درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے بھی، میرے چینل پہ میں نے خاص طور پہ میری 2014، 15، 16، 17 یہاں تک کہ 2020 تک کی تمام جو سیرت ہے وہ پوری مکمل آپ کو ملیں گی۔ آپ پوری فیملی کے ساتھ وہ پوری سیرت سنو، خود بھی سنو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو سیرت کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہوں کہ جب مشرکین مکہ، جو سرداران قریش تھے مکۃ المکرمہ کے اندر، تو جو سرداران یہود تھے ان سے ان کے تعلقات تھے، اور جو سرداران یہود تھے وہ مکۃ المکرمہ میں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے، تو سرداران قریش اور ان کے درمیان میں جو ہے معاملات بھی ہوتے تھے۔ تو سرداران قریش نے سرداران یہود کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا کہ بھائی ہماری قوم کا ایک نوجوان نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اور وہ بھائی کی باتیں کرنے لگ گیا ہے کہ میرے پاس میں جو ہے آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھے قرآن کریم کی آیتیں سناتا ہے،
اور وہ جو ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہودی جو سردار تھے انہوں نے سرداران قریش سے کہا، بولے دیکھو بھائی، اس انسان کو اگر واقعے میں بھی وہ اللہ کا نبی ہے، پہلے تو یہود جو سرداران یہود تھے انہوں نے پوچھا وہ مکہ کا ہی ہے؟ بولے ہاں مکہ کا ہی ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہم لوگ اس کے چچا تایا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہیں پہ کوئی تعلیم حاصل کی؟ نہیں بھائی، وہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اچھا، تو پھر ایک کام کرو، اس سے یہ سوال کرو، یہ جواب صرف تورات کے اندر ہے، یہ سوال کرو اس سے، 3 سوالات کرو اس سے روح کے بارے میں سوال کرو کہ انسان کے باڈی میں جو اسپرٹ ہوتی ہے اسے روح کہتے ہیں، واٹ از اٹس مین، روح مطلب کیا؟ دوسرا سوال کرو اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی۔ یہ بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے۔ تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بموقع یہ تمام جو ہے ان کا خلاصہ کیا، یعنی سورۃ الکہف پوری نازل ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا نازل ہوا، اور اسی طرح سے روح کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب یہاں پر جو ہے روح کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ میں کل آپ کو 15ویں تفسیر میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی وقت میں قرآن کریم میں نازل ہوا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند، سورج کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، سورج اور چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ آگے اور لکھا ہے، قرطبی میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعے سے پہلے وفات پا چکی تھی، مگر ان کی خالہ ان کے والد کے نکاح میں آ گئی تھی، تو خالہ خود بھی ماں کے جو ہے درجے میں تھی۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، وہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ دنیا کے جاہ اور مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اب میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ میں سناؤں گا۔ اگر آپ کو پورا ڈیٹیل میں سننا ہے تو ہماری جو پچھلے سال کی، اس سے پہلے سال کی، پھر اس سے پہلے سال کی تفسیر چینل پہ موجود ہے، وہاں جا کے آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اصل جو اس واقعے کے اندر پوائنٹس ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے، تو اس کے لیے واقعہ جو ہے وہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، پھر وہی اس کو ریپیٹ کیا جائے تو وہ واقعہ جو ہے پھر اس کے اندر کے جو اہم مضامین ہیں پھر ہمارے وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکا، کہا کہ دیکھو بیٹا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، اگر تم اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے جو بھائی ہے ان کو جب پتہ چلے گا کہ تمہاری عظمت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ اپنے بھائی کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے، اس کو ابھی سے ایسے ایسے خواب نظر آ رہے ہیں، تو بھائی ان کو لے کر گئے بھیلا پھسلا کے، اور بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ جس کنویں کے اندر ان کو ڈالا گیا، تو اب چونکہ اللہ کو ان کو نبی بنانا تھا، مصر کا بادشاہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا بننا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جان بچی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، وہ پورا ڈیٹیل واقعہ آپ کو میرے پچھلے سالوں کی تفسیروں میں مل جائیں گا۔ جیل میں گئے، جیل میں جانے کے بعد میں پھر مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر انہی بھائیوں کو، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، انہی کو ان کے سامنے جو ہے مانگنے کے لیے جانے کی نوبت پڑ گئی، اور پھر پورا یہ خانوادہ جو ہے
ملک شام سے، یہ لوگ کنعان کے رہنے والے تھے، جو ملک شام کا، ابھی دیکھو ملک شام بھی جو ہے نا، پہلے زمانے کا جو ملک شام ہے، جو سیریا ہے، وہ پورا کیا پورا یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہے آج کا، جو جارڈن ہے، لیبنان ہے، اسرائیل ہے، فلسطین ہے، یہ سب سیریا کے حصہ ہوا کرتے تھے، ملک شام کا ہی حصہ ہوتے تھے۔ لیکن ابھی ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، اس کا بہت سارا حصہ جو ہے مصر میں بھی چلا گیا ہوا ہے، بہت سارا حصہ دیگر ملکوں میں بھی، سعودی وغیرہ کے اندر بھی آ گیا، نہیں تو یہ ملک شام بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا ایک زمانے کے اندر، اور یہ عیسائی سلطنت وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت میں، اور اسی طرح سے یہودیوں کی بھی وہاں پہ آبادی تھی، کیونکہ یہ مسجد اقصی وغیرہ وغیرہ یہ سب ملک شام میں ہی آتے تھے اس زمانے کے اندر۔ تو بہرحال تو یہ لوگ سب ملک شام کے رہنے والے تھے، لیکن جب اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو پھر یہ پورا خانوادہ جو ہے ہجرت کر کے مصر چلا گیا، اور پھر مصر میں بنی اسرائیل، پھر ان کی نسلیں، ان کی اولادیں، یہ جو 12 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر، انہی کی اولادیں آگے چل کر جو ہے پھر وہ بنی اسرائیل کہلائی، انہی کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ عبرت ملتی ہے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے، ان کے بھائی ان کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو ان کو بادشاہ بنانا تھا، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ ایسے ہی ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں ہر اعتبار سے۔ آپ ہر لائن میں دیکھو گے تو ایسے آپ کو حاسد اور جلنے والے ملیں گے، چاہے وہ دینی لائنیں ہوں، دنیاوی لائنیں ہوں، لیکن اگر آپ اپنے کام کو خلوص کے ساتھ میں کرتے رہے تو کوئی آپ کے بال کو بھی دھکا نہیں لگا سکتا۔ ابھی جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آج جو ہے ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میرا خود کا اپنا اتنا بہترین آفس ہے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ میرے حاسدین اور جلنے والوں کی ہی مہربانی ہے۔ میرے ساتھ میں بھی بہت سارے ایسے حاسدین تھے جنہوں نے ایسا سوچے کہ بس میری جڑیں ختم ہو گئی، اب میں تو ختم ہو گیا۔ تو میں جو ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کا، چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا انسان ہوں، اور الحمدللہ آج اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے کہ مجھے GCC کے ساتھ میں، گلف کو آپریشن کاؤنسل کے ساتھ میں کام کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ان کی طرف سے ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک کھیڑے کے رہنے والے ایک انسان کو جو ہے یہ میڈل دیا گیا، اعزاز دیا گیا، انعام دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ آپ کے حاسدین، آپ کو جلنے والے، آپ کو مسجدوں سے، امامتوں سے نکال سکتے ہیں، مدرسوں کی تدریس سے آپ کو نکال سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر گروپ بنا سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے مضامین لکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں۔ کرنے دو ان کو ان کا کام، آپ ایک سوئی کے ساتھ میں اپنا کام کرتے رہو۔ جس دن مجھے GCC کی طرف سے یہ میڈل دیا جا رہا تھا تو میرے دل میں یہی خیال آیا، میں بولا اے اللہ، یہ صرف اور صرف میرے حاسدین کی مہربانی ہے یہ کہ انہوں نے مجھے آج اس مقام اور مرتبے پہ پہنچائے، ورنہ کہاں میں ایک چھوٹے سے کھیڑے گاؤں کا رہنے والا، اور کہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس مقام پہ سارے عربوں کے ساتھ 6 ملکوں کے جو ہے وہاں پہ بڑے بڑے علماء موجود ہے، اور وہاں پہ گورنمنٹ کے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ مجھے اللہ نے آج کام کرنے کا جو موقع عطا فرمایا ہوا ہے، یہ انہی کی مہربانی ہے۔ ورنہ وہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں میرے خلاف سازشیں نہیں کرتے تھے تو آج میں یہ مقام اور مرتبے پہ کیسے پہنچتا تھا؟ یہ اللہ کے طرف کی باتیں ہیں۔ تو میں نے بیچ میں میری مثال اس لیے دیا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہوں گے حالات کی وجہ سے۔ بھئی حالات آ گئے تو آدمی نا امید ہو گیا، دینی کاموں میں، دینی مسئلوں کے اندر، اور دینی بہت سارے، کیونکہ آج کل دیکھو میں نے دیکھا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، جتنا حسد اور جلن 2 دکان والوں میں نہیں ہوتا ہوگا، 2 پارٹی والوں میں نہیں ہوتا ہوگا، اس سے زیادہ حسد اور جلن آپ کو ہمارے دین کا کام کرنے والوں میں ملے گا۔ مشوروں کے اندر آپ کو حسد اور جلن ملے گا کہ کوئی ساتھی بہت محنت کر رہا ہے تو 2-4 اس سے بھی حسد کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت محنت کر رہا، بولے یار بہت تقاضے پہ چل رہا ہے، بہت قربانیاں دے رہا، ہر جگہ جدھر دیکھو ادھر اسی کا نام لیا جا رہا ہے ہر ایک کی زبان پہ۔ پھر اب اس کو کاٹو، اس کو کیسے کنڈم کرنا ہے کنڈم کرو، اس کو مشوروں سے خارج رکھو، اس کو ذمہ داریاں کم دو۔ ایسا ہوگا، آپ کے ساتھ میں بھی ہوگا،
آپ کے ساتھ میں بھی ہوں گا. آپ کوئی دینی مدرسے کا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ جو ہے بہترین طریقے سے ترقی کر رہا ہے اور آپ کے یہاں پہ بچے حافظ بن رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی محنت بے مثال ہے، اتنے ہی زیادہ آپ کے حاسد پیدا ہوں گے. بہت محنت کر رہا، بولے یار یہ نہیں بہت اس کا جدھر دیکھو ادھر اسی کا نام ہے کہ اس کے مدرسے کے اندر بہت پڑھ رہے بچے، بہت محنت کر رہے، بہت عالم بن رہے، بہت حافظ بن رہے. اور جو حسد اور جلن کرنے والے ہوں گے وہ کوئی شرابی، جواری، کبابی نہیں ہوں گے، وہ آپ کے جیسے ہی جبہ پوش ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے جیسے ہی اسی کام میں لگے ہوئے لوگ ہوں گے، لیکن وہ خود محنت کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ مسندوں کے اوپر دونوں ناریل لٹکا کے ایک دم بس پنکھے کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے، بس ان کو تعیش چاہیے، ان کو تعلیم تربیت سے کوئی لینا دینا نہیں. مگر آپ دن رات جھونک رہے ہیں، اتنے ہی حاسدین آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے. آپ کو جیل میں بھیجنے کی سازشیں ہوں گی، آپ کو جو ہے قتل کرنے کی سازشیں ہوں گی، آپ کو پھنسانے کی سازشیں ہوں گی، پولیس کو آپ کے پیچھے لگانے کی سازشیں ہوں گی. یہ سازشیں کرنے والے بھی آپ کے جیسے دیندار ہی ہوں گے. ہر لائن میں دیکھو، جہاں آپ نے کوئی دین کا کام کیے یا اچھا کام کیے تو حاسدین آپ کے پیچھے ہوں گے. لیکن اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان سب لوگوں کو اگنور کرنے کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، چھوٹے چھوٹے مسجدوں سے میں نے شروعات کیا، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کیا. سازش کرنے والے، پلاننگ کرنے والے اور آپ کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرنے والے اور پلان بنانے والے، ہم نے ان کو نظر انداز کیے. بھائی یہ جو ہے چھپری ٹپوری اور یہ جو ہے چلر لوگ، ان کو، یہ بھیکاریوں کو نظر انداز کرو. ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین کی محنت کرنا. مجھے آپ بتاؤ، چلو میں آج جو ہے نا تقریباً میں سمجھتا ہوں میری عمر 8 سال سے ہے. اس زمانے سے میں تعلیم و تعلم اور مسجد کی امامت وغیرہ کی لائنوں سے جڑا ہوا ہوں. مجھے آپ بتاؤ، میں نے تو چھوڑ دینا چاہیے تھا حالات سے پریشان ہو کر. میں بولا نہیں، یہ مقصد ہے اپنا، یہ مقصد ہے. اور میں نے میرے اولادوں کو بھی دینی لائنوں میں ہی لگایا ہوں. دین، چلو 3 دن ابھی آج کی تاریخ میں رمضان کا مہینہ ہے اور میرے فرزند آج بھی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ حالات جو ہے نا یہ بنائے جاتے اسی لیے ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم ٹھیکیدار ہیں، دین کا کام تو ہم کریں گے، یا ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں سب علماء صلحاء اور فضلاء پیدا ہوئے تھے، ہم لوگ دین کا کام کریں گے، باقی لوگوں نے دین کا کام نہیں کرنا. اگر آپ کرو گے تو میں نے خود دیکھا ہوں، میرے ساتھ خود کچھ لوگوں نے ایسی حجتیں کی ہے، ارے ہم وطندار ہیں، ارے ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ارے ہمارے تو خاندان کے لوگ. ارے بھائی ٹھیک ہے، تم خاندانی ہے، تم وطندار ہے، تمہارے باپ دادا جو ہے پورا وطن قبر میں ساتھ میں لے کے جانے والے تھے، لیکن آپ کو کرنا ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے ہم کریں گے، دوسروں کو نہیں کرنے دیں گے. اور ایسا جو ہے نا میرے ساتھ میں صرف ایک معاملے میں نہیں، کئی معاملوں میں میری مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے، ورنہ میں نے اور لوگوں کی بھی مثالیں دیا. جیسے کوئی مدرسے کا محتمم ہے یا کوئی مدرسے کے اندر پڑھانے والا ہے، اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے رہیں گے، بہت محنت کر رہا، بولے یار وہی آپ کے ساتھ میں جو پڑھانے والے ہیں وہی لگے ہوئے رہیں گے. دین کا کام کر رہے ہیں آپ تو بھی آپ کے ساتھ میں، آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے ایسے جن کے ساتھ میں یہ ساری باتیں ہوتی ہے. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، میں خود ملا ہوں ایسے لوگوں سے، جا کر ان کو سمجھائے ہم نے 2 3 گھنٹے ان کے سامنے بیٹھ کر. ہم نے بولے یار یہ تمہارا کام نہیں ہے بیٹھ جانے کا، گوشہ نشین ہو جانے کا، عوام سے بالکل کٹ جانے کا، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم اپنا کام کنٹینیو کرتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو. ایسے میں نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے ان کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ پیدا کیا کہ حاسدین کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھو، اگر آپ بیٹھ گئے تو وہ کامیاب. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے آپ کی زبان بند کرنا، آپ نے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور بیان تو اپنی زندگی ہے، وہ کیے بغیر اپن کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی روح ہے نا. ان کا مقصد ہی یہ ہے ہم کریں گے، ہم کریں گے، خالی ہم کریں گے. ہم نے ٹھیکیداری غتے داری لی ہوئی ہے، دوسروں نے نہیں کرنا. اسی لیے حاسدین پیدا ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو آپ کسی بھی لائن میں ہو، چاہے آپ سوشل ورکر ہو، چاہے آپ کسی مدرسے کے معلم ہو، چاہے آپ کسی مسجد کے امام صاحب ہو، چاہے آپ جو ہے تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ایک بے لوث اور مخلص ساتھی ہو، اور آپ کے پیچھے حاسدین اور جلنے والوں کے ٹولے اگر لگے ہوئے ہیں، آپ ایک سوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو، نظر انداز کرو حاسدین کو، آپ اپنا کام کرتے رہو. یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے.
یہی کام اپنے کو کرتے رہنا ہے بس۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو جو ہے قبول کیا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، ایسا سمجھ کے کرتے رہنے کا کہ بھائی یہ اللہ لے رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اگر آپ سوچتے رہوں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آخری سانس تک کام کرنا آسان ہوگا، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہم کو یہ عبرت دیتا ہے کہ تم نے راستے میں جو ہے کبھی بھی تھک کے بیٹھ نہیں جانا، اپنا کام کرتے رہو، تمہارے لیے کتنے بھی کنویں کھودے جائے، اگر اللہ کو تم کو بادشاہ مصر بنانا ہے تو وہ بنا کر رہے گا۔ اب اس کا جو دوسرا جزو ہے وہ ہے خواب۔ خواب جو ہے نا اس میں، کیونکہ مین واقعے کی جو بنیاد ہے وہ تو خواب ہی ہے۔ اب خواب جو ہے تو خواب میں اب میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی پہلے خواب کی تشریح بیان کرتا ہوں، دھیان سے سنو اس کو، یہ تفسیر وغیرہ جو ہے تھوڑا دھیان توجہ سے سنے نا تو سمجھ میں آتی اور پتہ چلتا قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں، یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے یہاں معارف القرآن میں، تو آگے انہوں نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں۔ تفسیر مظہری جو ہے ایک تفسیر ہے جو تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس میں کسی کو اللہ موقع دے تو وہ ضرور پڑھنا چاہیے، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، اوریجنل تفسیر انہوں نے فارسی میں لکھے تھے، بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور مظہری اس لیے نام دیا ہے کیونکہ ان کے شیخ جو تھے وہ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ہم پھر کبھی ان کے واقعات بیان کریں گے۔ خیر، اور قاضی ثناء اللہ جو ہے، قاضی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں، تو وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے بادشاہ کے، اس لیے ان کا نام قاضی ثناء اللہ ہے۔ بہرحال تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب، حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہے، اسی کا نام خواب ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، دیکھو یہ قسمیں یاد رکھو، جن میں سے 2 بالکل باطل ہے، جن کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح اور صادق ہے، مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کچھ عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد اور ناقابل اعتبار کر دیتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خواب میں اس کو متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے۔ یہ دونوں قسمیں باطل ہے، جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ اصلیت ہے، نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ان میں پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسری کو تصویر شیطانی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو 2 قسمیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، یہ 2 قسموں میں ہمارے 99 خواب آ گئے، 99%، یعنی جو کچھ بھی ہم اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں نا اکثر وہی شکلیں صورتیں ہوتی ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا کتاب پڑھ لیے یا ہم نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ لیے یا کوئی پوسٹ پڑھ لیے یا کوئی میسج پڑھ لیے، وہی چیزیں ہمارے ذہن میں گشت کرتے رہتی ہے اور ہم کو لگتا ہے ارے مجھے ایسا خواب دکھا، مجھے ویسا خواب دکھا۔ وہ کچھ نہیں ہے، وہ خیالات ہے آپ کے دماغ کے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا کبھی کبھی شیطان آپ کے دل و دماغ میں بہت سارے وسوسے ڈالتے رہتا ہے، یہ بالکل باطل ہے، ان کو خواب نہیں بولتے ہیں۔ تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندے کو متنبہ کرنے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے بعض چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بہت ساری چیزوں کی بشارت دے دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں، جیسے آپ نے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیند میں جو ہے بڑے بڑے محلات ہیں اور آپ کو سفید محل نظر آ رہے ہیں جنت کے، اور ماشاءاللہ اس میں نہریں وغیرہ بہہ رہی ہے، یہ سب بشارتیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام سے راضی ہے۔ تو ایسے اگر آپ کو خواب نظر آ رہے ہیں تو یہ بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہمارے زمانے میں کیا، اچھا میں پہلے پورا پڑھ لیتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں میں کیا بولنے والا ہوں اس عنوان پہ۔ تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہی ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی تحقیق صوفیہ اکرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عالم میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہے
اس وجود سے پہلے ہر چیز کیا. تو ابھی دیکھو یہ بہت سا یہ لمبی چوڑی تفصیل آگے چل کے حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے. اس میں ایک خاص چیز یہ بھی لکھی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سب خواب ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں. عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتے. ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبیعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، بعض اوقات گناہوں کی ظلمت اور کدورت صحیح خواب پر چھا کر اس کو ناقابل اعتماد بنا دیتی ہے، بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی. تو خواب کی جو اب یہ بہت پوائنٹ کی بات دیکھو یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے وہی واقعات خواب کے ذریعے بھی دکھائے جاتے تھے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے خواب ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں جو ہے اگر کسی کو کوئی خواب دکھ رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑے سے بڑا خانقاہ کا پیر صاحب ہو، یا بڑا بیان کرنے والا خطیب ہو، یا بہت بڑا علامہ ہو، یا وہ جو ہے لوگ اس کو اپنا جو ہے بہت بڑا گرو گھنٹال سمجھتے ہو، ویسے کسی نے کوئی بھی خواب دیکھا ہو تو وہ خواب ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، وہ نہ ہمارے لیے حجت ہے، نہ وہ ہمارے لیے کوئی دلیل ہے، نہ وہ ہمارے لیے کوئی بشارت ہے، نہ وہ ہمارے لیے کوئی کسی قسم کا کی جو ہے لعنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ خواب سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسی لیے مجھے اس چیز سے چڑ آتی ہے. میں نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا ہوں اور وہاں پہ دیکھا ہوں جو ملا وہ خوابی بیان کرتے رہتا ہے. اس نے خواب میں یہ دیکھا، اس نے خواب میں، ارے نکلو رے بھائی، خواب و خیالوں کی زندگی سے نکلو نا. جو ہم پریکٹیکل زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ خالی مسلمانوں کو خیالات میں رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ 2030 میں ایسا ہونے والا ہے، 2025 میں ویسا ہونے والا ہے. ارے بھائی اگر تم ایسے ہی 25 اور 30 کی باتیں بتانے والے ہیں نا، پھر تو تمہاری پوجا اور پرستش کرنا چاہیے. ارے امت کو ابھی آج کی باتیں بتاؤ نا، حلال روزی کیسے کمانا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ کیسے لانا چاہیے. وہ چھوڑ کے خواب و خیال کی باتیں، ان کو خواب میں یہ نظر آ گیا، ان کو خواب میں وہ نظر آ گیا، ان کے خواب میں یہ بشارت دی گئی، ان کے خواب میں یہ. خوابوں کے جو لوگ یہ خواب و خیالات کی زندگی میں رہتے ہیں نا، یہ بس خواب و خیالات میں ہی رہتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے میں صرف انہی خوابوں کا اعتبار کرتا ہوں جو مجھے خود کو نظر آتے ہیں، اور نہ میں کبھی بیان کرتا ہوں اپنے بیانوں کے اندر. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے بیان کرنے کی بھی، کیونکہ میں جو خواب دیکھ رہا ہوں وہ میرے اپنے لیے ہے، وہ میری اپنی ذات کے لیے ہے. وہ کوئی حجت نہیں ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے روک نہیں ہے. جو بہت سارے گرو گھنٹال جو ہے وہ ایسے خواب بیان کرتے ہیں کہ امت کو یہ پیغام دے دیا جائے. کون ہے رے تو پیغام دینے والا؟ کس نے نبی بنا کے بھیجا تجھ کو پیغام دینے کے لیے؟ یار کیسے کیسے لوگ، یہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ جھوٹے نبیوں کا جو جال پھیلا ہوا ہے، یہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے. خواب و خیالات کی باتیں جو بیان کرنے والے ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے. تو خواب و خیالوں سے نکلو اور پریکٹیکل زندگی گزارنے والے بنو، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ پریکٹیکل مسلمان کیسے ہوتا ہے. تو بہرحال اس لیے خواب و خیال میں کبھی زندگی مت گزارو، بلکہ خواب اگر آپ کو واقع میں بھی خواب جو 2 قسموں کے علاوہ تیسری قسم میں نظر آتا ہے وہ آپ کے اپنے لیے ہے. بس دوسروں کو بیان کرنا، دوسروں کے سامنے جو ہے اس کو یہ کرنا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا اور مجھے یہ کہا گیا. لوگوں کون ہے، کون تو؟ مجھے چڑ آتی ہے ایسے گرو گھنٹالوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی بنا کے سمجھ لیا ہوا ہے کہ ہم بس نبی ہیں مسلمانوں کے. نعوذ باللہ من ذالک. ڈر لگتا ہے مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں، کہیں آگے چل کے یہی لوگ جو ہے ان کو اتنا زیادہ چنے کے جھاڑ پہ لوگوں نے چڑھا دیا ہوا ہے کہ کہیں اپنی خود ہی امام مہدی ہونے کا اعلان نہ کر دے بول کر. تو اس کے لیے بھائی میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے، خواب و خیالوں کی زندگی سے نکلو. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے وہ ہم تمام کو یہ عبرت اور نصیحت دیتا ہے. یاد رکھو تمہارے دشمن تم کو مٹانے کے لیے کتنی بھی میٹنگ کرنے دو، اپنے باپوں کو بلانے دو میٹنگوں میں، یا اپنی ماؤں کو مجرا کرانے دو وہ میٹنگوں کے اندر، وہ آپ کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو عزت کی چوٹیوں پہ بٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو جو ہے نا دنیا بھر کے اندر جو ہے عزت کی چوٹیوں کے اوپر بٹھائیں گا، اور وہ اپنی اماں کا مجرا دیکھتے رہیں گے مشورے اور میٹنگ کرنے کے مشوروں کے اندر.
اللہ ایسوں کے شر اور فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے اندر حوصلہ، عزم، ہمت رکھو آخری سانس تک کام کرتے رہنے کا، جو کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ انشاءاللہ اللہ آخری سانس تک آپ سے کام لیتا رہے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورۃ الکہف کی تفسیر رہے گی، تو اصحاب کہف کا واقعہ میں پورے تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائے، ہمارے روزوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔